بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کو اب اسٹرازینکا ویکسین لگے گی۔ حکومت پاکستان نے ایک بار پھر ویکسینیشن کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اسٹرازینکا ویکسین 40 سال سے کم عمر افراد کو بھی لگانے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ فائزر ویکسین صرف کمزور قوت مدافعت رکھنے والے اور موذی بیماری میں مبتلا افراد کو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد زیم ضیاء نے اردو نیوز کو بتایا کہ فائزر ویکسین انتہائی کم مقدار میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اسے صرف کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد اور موذی امراض میں مبتلا افراد کو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے حکومت پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اسٹرازینکا ویکسین 40 سال سے کم عمر کے افراد کو بھی لگانے کی اجازت دے دی ہے، تاہم خواتین کے لیے اب بھی 40 سال کی عمر کی شرط برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب 18 سال سے زائد عمر کا کوئی بھی شہری اسٹرازینکا ویکسین کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے لگوا سکتا ہے۔ پیر کے روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اپ9 ماسک ویکسینیشن سینٹر کے باہر اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بیرون ملک سفر کرنے والوں کو فائزر ویکسین لگائی جائے۔ ڈاکٹر زیم ضیاء نے اس احتجاج پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے اردو نیوز کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانیز اب اسٹرازینکا ویکسین کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے لگوا سکتے ہیں، جس کے بعد ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں محکمہ شہری دفاع کے نائب ترجمان انجینئر عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں نے اتوار کو ایک اسکول پر بارود بردار ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے یمن کے علاقے سے اسیر ریجن کی ایک کمشنری پر حوثیوں کا عسکری پروجیکٹائل آ کر گرا ہے۔ جائے وقوع پر معلوم ہوا کہ اسکول پر گرنے والے بارود بردار ڈرون تھا۔ نیب ترجمان نے بتایا کہ بارود بردار ڈرون گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے کارروائی کر لی۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد برائے یمن نے جمعرات کو حمص مسجد پر حوثیوں کے بارود بردار ڈرون حملے کو ناکام بنایا تھا۔ بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا تھا کہ ڈرون کو ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی رک کر گرا دیا تھا۔ سعودی وزارت صحت کی اب توکلنا سے وسیع پیمانے پر استفادے کے لیے 75 ممالک میں سروس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق توکلنا ایپ کے ذریعے عرب ممالک کے علاوہ یورپی اور ایشیائی ممالک کو بھی پہلے مرحلے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ توکلنا کی جانب سے پہلے مرحلے میں جن ممالک میں سروس کا آغاز کیا گیا ہے، ان کی فہرست جاری کی گئی۔ اس فہرست میں امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، اردن، فلسطین، لیبیا، مصر، افغانستان، انڈونیشیا، بوسنیا، لبنان وغیرہ۔ اس جاری کردہ فہرست میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ واضح ہے کہ توکلنا ایپ کے ذریعے صارف کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہے، جن میں ویکسین کی تاریخ، کون سی ویکسین لگوائی اور کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ کے حوالے سے دستیاب معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پھر 14 جون کو شرقیہ ریاض اور قسیم ریجن کے بعض مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلے گی، جن سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ گرد آلود ہواؤں کے اثرات نجران اور جنوب مغربی بالائی علاقوں کے مشرقی حصوں تک پھیل جائیں گے۔ جیزان اور اسیر کے بالائی مقامات پر متعلقہ جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شمالی مغربی اور مغربی علاقوں میں بھی تیز ہوائیں چلے گی۔ بیان میں مرکز نے مزید کہا کہ پیر کو مملکت بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔